ناظرین، اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے لیبنان کے اوپر فل سکیل اٹیک، فل سکیل جنگ لانچ کر دی ہے۔ وہ جنگ جس کے بارے میں ہم پچھلے کئی ہفتوں مہینوں سے بات کر رہے تھے، اور پچھلے 24 گھنٹے جو ہے وہ خاص طور پر اس حوالے سے بہت زیادہ کروشل تھے کہ جب اسرائیل سے یہ جو انٹینشنز ہے وہ سامنے آ رہی تھی، اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس آ رہی تھی کہ اسرائیلی آرمی ایک بڑے اٹیک جو لانچ کرنے جا رہی ہے۔ حزب اللہ نے جو اوپن لیٹر جاری کیا اور اس پہ انہوں نے سگنل دیا کہ وہ رسپونڈ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ پریڈکٹیبل تھا اور ہم رپورٹ کر رہے تھے، اور وہ اس وقت جب شروع ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے فل سکیل کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ لیبنان کے اوپر اس وقت لانچ کر دیا ہے۔ اس وقت بڑی خوفناک بمباری لیبنان کے اوپر جب کی جا رہی ہے، اور بڑا روتھلیسلی سویلینز ٹارگٹس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہی جو اسرائیل کرنے میں ماہر ہے، سویلین ٹارگٹس کو نشانہ بنانا اور الزام لگانا اور یہ کہنا کہ یہ تو ہم جو ہے وہ حماس کو نشانہ بنا رہے ہیں، حزب اللہ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو یہاں پر بہت ہی روتھلیسلی جو سویلین ایریاز ہیں، ان کو پاپولیٹڈ ایریاز ہیں، وہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 1 سال پہلے جب وہ سیز فائر ہوا اور اسرائیل نے ایک دن بھی اس کی پاسداری نہیں کی، روزانہ حملے جو ہے وہ جاری رکھے، اور 1 سال کی وائلیشنز کے بعد اس وقت اسرائیل نے فل سکیل اٹیک جو وہ لانچ کر دیے ہیں۔ اب اگلے گھنٹوں میں کیا ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اب اسرائیل کا یہ پیٹرن کیا ہے، یعنی اب اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو فل سکیل وار شروع ہو چکی ہے۔ اب 5-10 گھنٹوں کے بعد اسرائیل یہ اتنی خوفناک بمباری کرنے کے بعد یہ اناؤنس کرے کہ فی الحال انہوں نے حملے روک دیے ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ لو انٹینسٹی کی طرف جب وہ چلے جائیں، کیونکہ حملے تو جاری رہیں گے جو پہلے سے جاری تھے، وہ لو انٹینسٹی کی طرف چلے جائیں۔ لیکن جب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں تو لیبنان کے اوپر ایک فل سکیل جنگ لانچ کر دی گئی ہے۔ اس وقت درجنوں ٹارگٹس ہیں جو ہٹ کیے جا رہے ہیں، بڑی وائلنٹ سٹرائکس اس طرح سے لیبنان کو ہٹ کر رہی ہیں کہ جیسے وہاں پر زلزلہ آ گیا ہو، اور وہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں، لوگ زخمی ہو رہے ہیں۔ بڑی خوفناک فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں کہ انتہائی جو پاپولیٹڈ ایریاز ہیں وہاں پر آ کر کتنے خوفناک بڑے بم جو ہے وہ اس وقت گر رہے ہیں، اور اسرائیلی آرمی جو ہے وہ ایک کے بعد ایک ایریا کے اندر، ایک کے بعد ایک ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ ایویکویشن آرڈر جو ہے وہ جاری کر رہی ہے۔ اور ایویکویشن آرڈر جاری ہوتا ہے، 10 منٹ کے بعد وہاں پر حملہ ہو جاتا ہے۔ اور ایویکویشن آرڈر بھی کہاں جاری ہوتا ہے؟ ٹویٹر کے اوپر۔ تو وہ انہوں نے صرف خانہ پوری کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے تو پہلے سویلینز کو کہہ دیا کہ یہاں سے جب نکل جائیں۔ تو لیبنان گورنمنٹ کی فولش پالیسی اور ریجن کی جو تابعداری ہے، ریجن کی جو کوورڈنس ہے، اس کا نتیجہ آج لیبنان اس وقت بھگت رہا ہے۔ لیبنان پر وہ جنگ لانچ کر دی گئی ہے جو انلیجیٹیمیٹ ہے اور جو ٹوٹل وار کرائم ہے وہ اس وقت۔ تو اب لیبنیز گورنمنٹ کیا کرے گی؟ اب بھی حزب اللہ کو کہے گی کہ تم ڈسارم ہو جاؤ۔ پرانی ان کی پلے بک بھی لیبنیز گورنمنٹ کو اور ریجن کو جب وہ سمجھ نہیں آئی، انہوں نے معمر قذافی سے نیوکلر لے لیا اور پھر معمر قذافی کے اوپر اٹیک کیا، پھر لیبیا کو جب ڈسٹرائے کیا۔ تو آج وہ کہتے ہیں کہ حزب اللہ کے اگر ویپن دے دے تو پھر ہم کیوں لیبنان پر اٹیک کریں گے؟ تو ان سے پوچھو کہ قطر پر کیوں اٹیک کیا، اور ان سے پوچھو کہ سیریا کا کیا قصور ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات نہ ریجن کو سمجھ آئی، نہ لیبنیز نئی گورنمنٹ کو جب سمجھ آئی، اور اس فولش پالیسی کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا سوائے اس کے کہ اسرائیل کے نئے وائلنس کے دروازے کھل گئے ہیں۔ تو اس وقت کے گھنٹے بڑے کروشل ہیں، کسی بھی وقت حزب اللہ رسپونڈ کر سکتی ہے۔ انہوں نے آلریڈی یہ سگنل دیا ہوا ہے۔ اس وقت وہ ایک حتمی بات چیت شاید کر رہے ہوں گے، تو کسی بھی وقت اگر حزب اللہ رسپونڈ کر دیتی ہے تو پھر تو یہ بات طے ہو گئی کہ فل سکیل جنگ کا جس کے بارے میں ہم ہفتوں مہینوں سے بات کر رہے ہیں وہ شروع ہو گئی ہے۔ اگر حزب اللہ رسپونڈ نہیں کرتی تو یہ پاسبل ہے کہ اگلے چند 4, 6, 8, 10 گھنٹوں کے بعد اسرائیل کہے کہ فی الحال وہ اپنے حملے جب روک رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا؟ پھر 4 گھنٹے گزرنے کے بعد پھر فل سکیل اٹیک لانچ کر دیں۔ تو یہ تو معاملہ بہت زیادہ جب اس وقت خراب ہو گیا۔ 1 سال کے بعد انہوں نے اس وقت مکمل انٹینسٹی کے ساتھ اور بڑی وائلنٹ جہاں جو فوٹیجز آ رہی ہیں، بڑی خوفناک بمباری ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوتا ہے، ساری ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ادھر نائجیریا کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ نائجیریا کے حوالے سے امریکن آفیشلز نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ نائجیریا پر حملے کی ڈیفرنٹ جو سینیریوز ہیں، ڈیفرنٹ جو پلانز ہیں، وہ تیار کر لیے گئے ہیں۔ نائجیریا پر حملہ ہونے جا رہا ہے، امریکہ نے ڈیفرنٹ پلانز تیار کر لیے ہیں کہ کس انداز میں نائجیریا پر حملہ کرنا ہے۔
یہ بہت ہی خوفناک خبر ہے. ادھر وینزویلا کے حوالے سے جو نوبیل پیس پرائز ونر ہے سو کالڈ, تو وہ مسلسل انسائٹ کر رہی ہے کہ نہیں وینزویلا کے اوپر حملہ ہونا چاہیے. ایران, چائنا, رشیا کے خلاف وہ بات کر رہی ہے اور اپنے ہی ملک پر حملے کے لیے جو ہے وہ دعوت دے رہی ہے, رخصا رہی ہے. تو یوکرین کے حوالے سے بھی کچھ بڑی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یوکرین میں اس وقت بہت ہی سیریس معاملہ جاری ہے اور وہ ہے ایک نیوکلیر پلانٹ کے حوالے سے. یہ دنیا کا 10واں بڑا نیوکلیر پلانٹ ہے اور یورپ کا یہ ون آف دا آپ کہہ لیں کہ بگیسٹ نیوکلیر پلانٹ ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے. وہ رشیا کے کنٹرول میں ہے اس وقت, لیکن یوکرین جو ہے وہاں پر ڈرون اٹیکس اس نے شروع کر دیے ہیں. تو IAEA نے بھی وارن کیا, رشیا نے بھی وارن کیا ہے کہ کسی بھی وقت یہ پورا نیوکلیر پلانٹ جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے. IAEA نے بھی اس بات کو کنفرم کیا اور خبردار کیا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر وہ نیوکلیر پاور پلانٹ میلٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ایک بڑی نیوکلیر کیٹاسٹروفی جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جو کہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ خوفناک ہوگا اور اس جنگ کو اور زیادہ برہم جو ہے وہ بنا دے گا. تو لیبنان سے آنے والی جو خبریں ہیں اور جو ہیڈ لائنز ہے وہ پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. روزانہ ہی اسرائیل پچھلے پورے ایک سال میں اس کا یہ پیٹرن رہا ہے کہ وہ روزانہ ایئر سٹرائک کرتا ہے لیبنان میں, ایک ڈرون سٹرائک کی, 2 کی, 4 کی. لیکن اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اسرائیلی ملٹری سیز اٹ ہیز سٹارٹڈ ا ویو آف سٹرائکس ان سدرن لیبنان. ویو آف سٹرائکس, درجنوں, مطلب ان ٹوٹل پتہ چلے گا کہ انہوں نے شاید 100 سٹرائکس لانچ کر دی ہیں, 50 سٹرائکس لانچ کر دی ہیں, کیونکہ ایک ایک ٹاؤن میں 10 12 سٹرائکس جو وہ لانچ کی جا رہی ہیں. ایک بھی بم گرے تو وہ پورا علاقہ جو وہ ہل کے رہ جاتا ہے. تو ایک ایک جگہ کے اوپر ایسا ان کو جیسے صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے, ایسے خوفناک بم جب وہاں پر گرائے جا رہے ہیں. تو ابھی اسرائیلی آرمی ایت الجبل اور یہ سارے نام وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے جو سویلینز ہیں وہ نکل جائیں. ایک جو طریقہ کار ان کا ہے کہ ہم تو سویلینز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں سے نکل جائیں. We have begun a wave of strike targeting Hezbollah military site. یہ تو ہم حزب اللہ کو جب نشانہ بنا رہے ہیں. اسرائیل issues urgent attack warnings for southern Lebanon. مختلف صدرن لیبنان کے مختلف ایریاز میں وہ ایویکویشن اور الرٹ اور یہ سارا کچھ جاری کر رہے ہیں. یہ فل سکیل جنگ ہے اس وقت, جن گھنٹوں سے ہم گزر رہے ہیں لیبنان کی فل سکیل جنگ ہے. Shortly, an urgent alert to the residents of the southern Lebanon. Israeli army. IDF targets Hezbollah sites near Tyre in ceasefire enforcement strike. یہ لفظ سنیے, ceasefire enforcement strike. کہ ہم تو سیز فائر پر عمل درآمد کروا رہے ہیں. اس اینٹی سے ریجن یہ توقع رکھتا ہے, اس اینٹی کے ساتھ وہ چلنا چاہتا ہے اور اس سے پراسپیرٹی اور پیس اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی توقع رکھتا ہے. ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں, سویلینز کو روتھلیسلی وائلنٹ انداز کے اندر مار کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سیز فائر امپلیمنٹ کروا رہے ہیں. اور یہ اس کی ذمہ دار لیبنیز گورنمنٹ بھی ہے, کیونکہ اس نے دروازے کھولے اور اس نے اس بات کو انڈورس کیا کہ ہاں حزب اللہ کو ڈسارم ہونا چاہیے. پہلے وہ اسرائیل سے مطالبہ کرتی کہ وہ آکوپیشن کا خاتمہ کرے, وہ لیبنان پر حملے روکے, پھر ایک نیشنل ڈائیلاگ شروع کرتی, حزب اللہ کے ساتھ 2 طرفہ ڈائیلاگ شروع کرتی جس میں امریکہ اور اسرائیل شامل نہ ہوتے. ایک نیشنل ڈائیلاگ کیا جاتا, اس سے پہلے اسرائیل سے منوایا جاتا کہ وہ یہاں سے نکلے. تو اسرائیل کو پارٹی بنا کر اور اس بات کو انڈورس کرنا کہ حزب اللہ کو ڈسارم ہونا چاہیے, یہ اس بوگس اور ڈیزاسٹرس پالیسی کا نتیجہ ہے جو لیبنیز گورنمنٹ نے جب وہ جاری رکھی ہے اور کٹ پتلی بنی ہے. اور اس وقت لیبنان جو ہے نا بڑی مشکل صورتحال کے اندر چلا گیا ہے. اگر یہ اسی طرح سے جنگ آگے اگر اسرائیل یہی کر رہا ہے تو بڑی مشکل صورتحال میں ہے, کیونکہ لیبنیز گورنمنٹ آئسولیٹ ہو گئی ہے. لوگ تو جو ہے وہ حزب اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس وقت جو ہے بڑی ہی سینسٹیو صورتحال ہے. آگے کیا ہوتا ہے, کسی بھی وقت اگر حزب اللہ نے آگے سے ایک بھی میزائل اور ایک بھی ڈرون لانچ کر دیا تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ ارریورسبل صورتحال ہو جائے گی. اب جو اسرائیل نے حملے لانچ کیے ہیں کس مقصد کے تحت کیے ہیں, کیا اب وہ اس کو نہیں روکنے والے اور مطلب فل سکیل جنگ انہوں نے لانچ کر دی ہے, یا کچھ گھنٹوں کے بعد روک دیں گے, پھر تھوڑا سا گیپ آئے گا, پھر لانچ کر دیں گے. اب نیا پیٹرن کیا ہے, یہ نیا فیز کیا ہے, یہ اگلے گھنٹے میں بتائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ اس خوفناک بمباری کے بعد نہ ہی لیبنیز گورنمنٹ کے پاس کوئی بیانیہ بچا ہے, اور میرا خیال ہے کہ حزب اللہ بھی شاید ان کا انتظار صرف یہ تھا کہ لیبنیز گورنمنٹ کے ساتھ معاملات طے کر لیں, کیونکہ خطرہ یہاں پر سول وار کا ہے.
اس لیے وہ خاموش تھے۔ ادھر ہیرڈز ناظرین یہ لکھ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ملینز آف ڈالرز خرچ کر رہا ہے امریکہ میں اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے، لیکن یہ اس کے کچھ کام نہیں آ رہا۔ اسرائیل از انویسٹنگ ملینز آف ڈالرز ٹو امپروو اٹس امیج ان امریکہ، کیونکہ ڈکلائن ہو رہا ہے اس کی سپورٹ کا، اور ایون جو رائٹ ونگ یعنی جو ماگا والے ہیں ان میں بھی یہ اپنا امیج بہتر کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ کمپنیز جن کو اسرائیل نے بہت سارے پیسے دیے ہیں وہ پلان کر رہی ہیں کہ کیسے ڈیفرنٹ کیمپینز جو ہے وہ اسرائیل کے حق کے اندر جو وہ لانچ کی جائیں، ملینز آف کرسچنز اینڈ جو چرچز کو اٹینڈ کرتے ہیں ان کو کیسے اسرائیل کا حمایتی جو ہے وہ بنایا جائے، اور سوشل میڈیا اور یہ وہ سارا کر کے یہ ہیرڈز لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہیرڈز کی رپورٹ یہ ہے۔ اور پھر دیکھیے اسرائیل کا جو ڈایاسپورا منسٹر ہے، اور جو کہ غزہ کے حوالے سے بہت ہی خوفناک بیانات بھی جاری کر چکا ہے، کہتا ہے زہران ممدانی کے جیتنے کے بعد ان کے مذہب کے جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں وہ بڑے خطرے میں ہیں، اور وہ نیو یارک چھوڑ دیں، زہران ممدانی کی وجہ سے ہمیں وہاں پر بڑا خطرہ ہے۔ حالانکہ ان کی سب سے بڑی آبادی نے زہران ممدانی کو ووٹ دیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارا مذہب الگ ہے، یہ صہیونیوں کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہیں۔ تو اب یہ جناب علی انہوں نے ایک نیا وہاں پر سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ نیو یارک کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ یعنی یہ کس لیول کا ان کا کنٹرول تھا، کتنی بڑی ان کو شکست ہوئی ہے کہ اب اس درجے پر جا رہے ہیں کہ جناب نیو یارک جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ تو اسرائیل خود کیا ہے؟ اسرائیل ایک بلینئر کی پیداوار ہے، جو ایک بڑی بینکار فیملی تھی، اس کے جو ہے وہ نمائندے نے یہ باقاعدہ آن ریکارڈ ان کا یہ بیان موجود ہے، آن ریکارڈ اس وقت بھی موجود ہے، اور اس نے کہا کہ وی کریٹڈ اسرائیل۔ تو وہ اسرائیل ہے ہی ایک بلینئر کی مار، اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے اس وقت کے بڑے بلینئر جو ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ وہ زیادہ نام بھی نہیں ہے، کوئی 10 12 15 ہوں گے، بس اتنے ہی ہیں، وہ اس اینٹیٹی کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں جیسے کسی آرگنائزیشن کو چلا رہے ہیں۔ تو وہ سارا جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے کہ بلینئرز کے اب ہاتھ میں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہیں گے اقتدار میں لائیں گے، جیسے پالیسی کو رن کریں گے، یہ نہیں۔ ادھر لاکہیڈ مارٹن جو بہت بڑی کمپنی ہے، جو بوئنگ بناتی ہے، جو فائٹر جیٹس بناتی ہے، جو سب سے بڑی کمپنی ہے امریکہ کی، اس نے ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا۔ اس نے کہا ہے کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں سعودی عربیہ کو F-35 جیٹس ڈیلیور کرنے کے لیے ود ہائی اسپیسیفکیشنز۔ اگر گورنمنٹ اور ٹرمپ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اپروو کر دیتے ہیں تو ہم تیار ہیں، ہم سعودی عربیہ کو F-35، اور ادھر پینٹاگن نے بھی کلیئر کر دیا۔ تو یہ لیبنان پر بمباری، یہ غزہ پر بومبنگ، یہ انصار اللہ کے اوپر، اور پھر اب یہ اگر ایران، یہ کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ اور آج پھر لیبنان کے اوپر حملہ کرنے کا مطلب تو اصل میں ان کی ڈیفیٹ ہے کہ حزب اللہ کے خلاف ایک فل فلیج وار، پھر 1 سال کی مسلسل وائلیشن، ان کے کچھ کام نہیں آئی ہیں۔ اگر ریجن جو ہے وہ 2 ٹوک انداز میں کھڑا ہو جائے، اب ریجن جو ہے اس وقت حزب اللہ کی سپورٹ کا اعلان کر دے، آپ دیکھیں گے کیسے امریکہ کی دوڑیں لگیں گی اور کیسے اسرائیل کی دوڑیں لگیں گی۔ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ ریجن کے ملک اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اسرائیل صحیح حملے کر رہا ہے اور حزب اللہ کو ڈسارم ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں حزب اللہ قصوروار ہے، وہاں وہ کہتے ہیں حماس قصوروار ہے، ادھر وہ کہتے ہیں انصار اللہ قصوروار ہے، پھر وہ کہتے ہیں ایران قصوروار ہے۔ تو مسئلہ تو یہاں پر ہے۔ تو ادھر جو ہے وہ پوپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کی پوپ کے ساتھ روم کے اندر ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں فلسطین ڈسکس ہوا ہے، اور فلسطینی صدر نے جب وہ شکریہ ادا کیا پوپ کا کہ کیسے وہ غزہ کے سویلینز کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور پوپ نے کہا کہ وہ فلسطینی ریاست کی سپورٹ کرتے ہیں، اور جسٹس اور پیس یہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور فلسطینیوں کی جو سفرنگز ہیں ان کی جو تکلیفیں ہیں وہ کم ہونی چاہیے۔ اور اسی درمیان جو ویسٹ بینک میں جو ایسکلیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے۔ تو پوپ نے فلسطینیوں کی اور فلسطینی ریاست کی جو وہ بات کی ہے۔ غزہ میں دیکھیے کہ ڈیسپریشن ان غزہ ایز اسرائیل بلاکس ایڈ ڈسپائٹ سیز فائر ڈیل۔ ایڈ اسرائیل روک کر بیٹھا ہوا ہے، مجھے بتائیے کیوں روک کر بیٹھا ہوا ہے؟ اچھا، ادھر یہ کیا کر رہے ہیں ناظرین کہ جہاں سے فلسطینی ریزسٹنس جو ہے وہ باڈیز نکال رہی ہے، یہ اوپر سے سرویلنس کر رہے ہیں اور پھر اس ایریا کو اپنے ٹارگٹ لسٹ کے اندر شامل کر رہے ہیں۔ تو ریزسٹنس کیا کر رہی ہے؟ ریزسٹنس نے ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ یہ دنگ رہ گئے ہیں۔ القسام پبلش فوٹیج آف ڈسیپشن آپریشن ڈیورنگ کیپٹیو ریٹریول۔ تو انہوں نے جناب علی جہاں سے کہا کہ یہاں سے ہم نے باڈی نکالی ہے، اصل میں وہاں سے نہیں نکالی تھی، انہوں نے کہیں اور سے نکالی تھی۔ تو اسرائیل نے بعد میں اٹیک کیا اور حماس نے بتایا کہ دیکھیں یہ کیسے ہماری سرویلنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا
کہ اسرائیلی اینٹی جو ہے وہ کلوزلی مانیٹر کر رہی ہے یہ باڈیز ریکوری کو تھرو ڈرونز کے ذریعے مکمل سرویلنس کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے ہم باڈی نکالتے ہیں یہ اس کو اپنے ٹارگٹ بینک میں شامل کر لیتے ہیں، بعد میں وہاں پر جا کر جب اٹیک کرتے ہیں۔ تو یہ اسرائیل کی جو براڈر سیکیورٹی ڈسیپشن اسٹریٹجی ہے اس کا ہم نے جب سامنا کیا ہے تو مختلف ڈائیورژنز کر کے بعد میں اسرائیل کو اندازہ ہوا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو ترکی میں ایک ملک کی ایمبیسی کے باہر جو پروٹیسٹ ہوا ہے، اور وہ ملک ہے یو ای، اور اس میں سوڈان کے حق کے اندر پروٹیسٹ ہوا ہے اور یو ای کے خلاف پروٹیسٹ ہوا ہے۔ اس وقت او آئی سی ورلڈ میں صرف ایک ہی ملک ہے جس کے خلاف اس نوعیت کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اس ملک کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اچھی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر اس لیول کا الزام لگ رہا ہے اور اب اس کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مطلب اس وقت اگر کسی کے خلاف جینوسائیڈ کے حوالے سے مظاہرے ہو رہے ہیں تو وہ اسرائیل ہے، تو اس مڈل ایسٹ کے ملک کے خلاف مظاہرے ہونا یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ تو لوگ اب نکل رہے ہیں اور وہ مظاہرے کر رہے ہیں کہ سوڈان میں جو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ادھر نائجیریا کے حوالے سے بہت بڑی خبر یہ ہے، امریکن آفیشلز نے نیو یارک ٹائم کو، باقی امریکن میڈیا کو، ٹی وی چینلز کو یہ کنفرم کر دیا ہے کہ نائجیریا پر حملہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے پلانز تیار کر لیے گئے ہیں، بس ٹرمپ کا فائنل اپروول درکار ہے، پلانز ترتیب دے دیے گئے ہیں۔ جو افریقن کمانڈ ہے اس نے یہ پلانز تیار کیے ہیں۔ یو ایس ملٹری ڈراز اپ strike plan on Nigeria after Trump threat. US military has reportedly drawn up 3 air strikes plan for Nigeria, جس میں فل سکیل بامبنگ ہے، جیسا کہ عراق اور افغانستان پر ہوئی تھی فل سکیل بامبنگ، اور ڈرون سٹرائکس بھی شامل ہیں، اور اس میں جوائنٹ آپریشنز بھی شامل ہیں۔ یہ 3 پلانز انہوں نے بنائے ہیں۔ یو ایس ملٹری آفیشلز کنفرم ٹو نیو یارک ٹائم اینڈ ڈفرنٹ یو ایس چینلز کہ افریقن کمانڈ جو ہے اس نے سیورل ایئر اسٹرائک پلانز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا، یہ کرسچنز کے حوالے سے یہ جواز بنانا، تو اس سے ظاہر ہے کہ اوورآل نائجیریا کے لوگ محفوظ تو نہیں ہوں گے، بلکہ ایک خانہ جنگی چھڑ سکتی ہے جس کے اندر سارے نائجیریا کے لوگ ان کے ساتھ یعنی ایسی صورتحال کا سامنا ہو جائے گا جیسے خدا نخواستہ سوڈان کے اندر ہو رہا ہے۔ تو یہ تو سول وار چھیڑ سکتا ہے یہ امریکہ کے وہاں پر حملے۔ حالانکہ جو یہ جواز دے رہے ہیں، نائجیریا کی گورنمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، باقی سورسز نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور چائنا نے کہا ہے اس حوالے سے، اور کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس طرح سے انٹرونشن کرنے کی۔ تو چونکہ نائجیریا جو ہے وہاں پر چائنا ہے اور وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، نائجیریا گرو کر رہا ہے اور چائنا کے لیے ایک اسٹریٹجک امپورٹنس اختیار کر گیا ہے، تو اس لیے یہ وہاں پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں، اور باقی منرلز آگے پیچھے وہ سارا کھیل ہے۔ ادھر ایک نیوکلیر ریس جو ہے وہ لگ چکی ہے، پیوٹن ٹو ٹرمپ، اف یو وارنا پلے ود نیوکس دین کاؤنٹ می ان۔ رائٹرز کے مطابق وہ لکھ رہے ہیں کہ ایک نیوکلیر ریس جب لگ گئی ہے، اگر امریکہ نے نیوکلیر لانچ کر دیا تو پھر یہ سلسلہ پتہ نہیں کہاں پر جا کر رکے گا۔ پھر یہ ایک نیوکلیر ٹیسٹ نہیں ہوگا، پہلے تو رشیا کرے گا، پھر درمیان میں کہیں نارتھ کوریا، اور نارتھ کوریا کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں، یہ بھی پاسبل ہے کہ اب امریکہ کرے نہ کرے نارتھ کوریا کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سینیریو ہے۔ یوکرین میں بہت برے طریقے سے نیٹو کو شکست ہو رہی ہے، اور یوکرین خوبصورت ترین ملک، اور بہت بڑا ان کا نقصان ہو گیا۔ اب یہ پتہ نہیں کتنی دہائیاں اور کتنی سینچریز تک یہ ان کا نقصان کی بھرپائی ہوگی، اتنے لوگ وہاں پر جانوں سے گئے اور جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے، تو ان نیسیسری وار تھی۔ صرف یہ جو گلوبل ایلیٹ ہے صرف اس نے یہ جنگ چھیڑی ہے۔ اب جناب علی وہاں پر ناظرین ایک زیپوریزیا، یہ ایک نیوکلیر پاور پلانٹ ہے، یہ دنیا کا 10واں بڑا، اور یورپ کے جو 2-3 بڑے پاور پلانٹس ہیں ان میں سے یہ ایک ہے۔ اس کے حوالے سے رشیا اور IAEA نے وارن کیا ہے کہ یہ کسی بھی وقت میلٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، جب نیوکلیر پاور پلانٹ میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہاں پر نیوکلیر کیٹاسٹرافی ہو سکتی ہے۔ یہ اب تک کا سب سے سنگین ترین معاملہ ہے۔ وہاں پر یوکرین جو ہے وہ ڈرونز اٹیک کر رہا ہے اور شیلنگ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے، یعنی پلانٹ کے لیے انرجی چاہیے، الیکٹریسٹی چاہیے، تو وہ الیکٹریسٹی اس وقت کٹ گئی ہے، وہ یوکرین کے گرڈ سے آ رہی تھی، وہ کٹ گئی ہے، یوکرین نے کاٹ دی ہے۔ تو یہ جو پورا پلانٹ ہے وہ ایمرجنسی جنریٹرز کے اوپر چل رہا ہے۔ اب ان میں سے کچھ ایمرجنسی جو جنریٹرز ہیں وہ بھی خراب ہو گئے ہیں، اور اوپر سے یوکرین جو ہے وہ بمبنگ کر رہا ہے۔ تو یہ اب صورتحال جو ہے وہ 24-48 گھنٹوں اور 72 گھنٹوں والی آ گئی ہے، یعنی رشیا اور IAEA دونوں وارن کر رہے ہیں کہ یہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
اور یوکرین اپنے حملے بند کرے. ایک طرف وہ حملے کر رہے ہیں اور IAEA کے لوگ انہوں نے ایمرجنسی میں کچھ گھنٹے پہلے وزٹ کیا اور انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ انہوں نے وہاں پر دھماکے سنے ہیں جو یوکرینی حملوں کے. تو اگر یہ میلٹ ڈاؤن ہوا تو وہاں پر ایک بہت بڑی نیوکلیر کیٹاسٹرافی ہو سکتی ہے جس جنگ کو اور زیادہ خوفناک اور بے رحم جو بنا دے گی. تو اس وقت اس کی الیکٹریسٹی کٹ گئی ہے اور جو ایمرجنسی جنریٹرز ہیں وہ بھی خراب ہو رہے ہیں. تو الیکٹریسٹی تو چاہیے, تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو فنکشننگ کرنے کے لیے اور جو اس کا فیول ہے اس کا ٹیمپریچر لو کرنے کے لیے اور سارا اس کو مینیج کرنے کے لیے, تو اگر وہ ایمرجنسی جنریٹرز بھی گئے تو سمجھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور رشین انٹیلیجنس نے یہ کہا ہے کہ ویسٹ جو ہے یہ پریپیئر کر رہا ہے کہ وہ رشیا کو رسپانسبل ٹھہرائے جو کچھ یہاں پر ہونے جا رہا ہے. اور ویسٹ از اسٹڈیئنگ دا پاسبلٹی آف کیرنگ آؤٹ اے سبوٹاج آپریشن اگینسٹ دا ریئیکٹرز آف دا زپورزھیا نیوکلیر پاور پلانٹ. ویسٹ بلکہ وہاں پر باقاعدہ ایک سبوٹاج آپریشن کرنے جا رہا ہے اور الزام بعد میں رشیا پر آئے گا, یہ انہوں نے خبردار کر دیا ہے. اور یوکرین میں دیکھیے, ایلیٹ یوکرینین سولجرز کلڈ ان رشین اسٹرائک آن ملٹری ایوارڈ سرمنی. وہ ملٹری ایوارڈ کی سرمنی ہو رہی تھی, ایلیٹ ان کے فوجی اور آفیسرز موجود تھے, وہاں پر رشیا نے اٹیک کر دیا. تو بہت برے طریقے سے ان کا نقصان وہاں پر جب وہ ہو رہا ہے. تو وینزویلا کے حوالے سے CNN یہ لکھ رہا ہے کہ لا میکرز نے یہ انفارم کیا ہے کہ کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں ہے وینزویلا پر حملہ کرنے کے لیے. تو یہ جناب یار اس وقت کی بڑی گھمبیر صورتحال ہے اور لیبنان کے اوپر نظریں ہیں کہ اس کا رزلٹ اب کیا ہوتا ہے, اگلے گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے, یہ دیکھتے ہیں. یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.